السلام علیکم۔ الحمدللہ آج ہم 2017 پیپر سیکنڈ کے سیکشن سی مطلب سیٹ سی کے سائیکالوجی کے 20-30 سوالات کا انشاءاللہ تجزیہ کریں گے جو یقیناً آپ کو فائدہ مند ثابت ہوگا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 61 کی طرف۔ سوال نمبر 61 یوں تھا کہ احساس اور ادراک کے بارے میں دیے گئے بیانات میں سے کون سا بیان مناسب نہیں ہے؟ کیونکہ احساس کیا چیز ہے اور ادراک کیا چیز ہے اس کو بہت مرتبہ اور بعض مرتبہ ہم ڈیٹیل میں دیکھ چکے ہیں، تو اس پر زیادہ تجزیہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو جو صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3 ہے کہ ہم آسانی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں محسوسات وہاں سے ادراک شروع ہوتا ہے۔ مطلب ایکچولی یہ کہنا تھا ان کا کہ احساس کہاں ختم ہوتا ہے اور ادراک کہاں سے شروع ہوتا ہے، اس بات کو ہم آسانی سے بتا سکتے ہیں۔ لیکن کیونکہ احساس اور ادراک کے دونوں بھی نفسیاتی عوامل ہے، ذہنی عوامل ہے، کون سی چیز کہاں شروع ہو رہی ہے اور کہاں ختم ہو رہی ہے یہ بتانا ہمارے لیے آسان کام نہیں ہے، مشکل کام ہے۔ اس لیے یہ جو آپشن نمبر 3 ہے یہ بیان مناسب نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے سوال نمبر 62۔ جب ہم کسی چیز کا سلسلے وار مطالعہ کرتے ہیں اور اس کو زبانی یاد کرنا سیکھتے ہیں تو اس یادداشت کو کون سی یادداشت کہتے ہیں؟ تو یہاں پہ ہمیں یادداشت کی الگ الگ اقسام دی گئی ہے۔ تو پہلا جو ہے وہ عملی حافظہ ہے۔ عملی حافظے کا مطلب ہوتا ہے ماضی کے تجربات کو یاد کرنے کے لیے کوشاں رہنا پڑتا ہے۔ ماضی کے جو تجربات ہوتے ہیں اس کو یاد کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنا پڑتی ہے۔ جیسے کہ ہم جب امتحان دیتے جاتے ہیں، امتحان میں جب بیٹھتے ہیں تو سوالات کے جوابات جو ہم نے یاد کیے ہوئے ہوتے ہیں اس کو ہم کو پھر سے یاد کرنے کے لیے کوشش کرنا پڑتی ہے، دماغ میں لانا پڑتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ عملی حافظہ ہوگا۔ نفسیاتی حافظہ ہے، اسے کہتے ہیں جو اس سوال کا صحیح جواب ہے کسی بھی چیز کا سلسلے وار مطالعہ کرنا، اس کو زبانی یاد کرنا اور اس طرح کی جو یادداشت ہے سلسلے وار مطالعہ کر کے اسے یاد یاد کر کے سیکھنے کی، یہ نفسیاتی حافظہ ہے۔ ذہنی حافظہ بھی تقریباً عملی حافظے کے جیسے ہوتا ہے۔ اس میں بھی ہم کو جو چیزیں یاد کی ہوئی ہوتی ہے اس کو دماغ کے اگلے حصے تک لانا ہوتا ہے۔ اور جو مشینی حافظہ ہوتا ہے بغیر سمجھے محض اعادے کے عمل سے ہم جو بات یاد رکھتے ہیں وہ مشینی حافظہ ہوتا ہے، یعنی صرف اعادہ کر کے بار بار اعادہ کر کے جو ہم سیکھتے ہیں اس کو مشینی حافظہ کہتے ہیں۔ جیسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں کہ رٹ لیا جائے، رٹ کر جو چیزیں ہم کرتے ہیں وہ مشینی حافظہ ہوتا ہے۔ سوال نمبر 63 ہے، مطلب سوال نمبر 62 کا صحیح جواب ہوگا نفسیاتی حافظہ۔ سوال نمبر 63 ہے، دیے گئے تصور کی تخلیق کے مراحل کا مناسب سلسلہ کون سا ہے؟ تصور کنسپٹ فارمیشن کس طرح ہوتا ہے یہ اس کے پہلے بھی ہم نے 2-3 مرتبہ دیکھے ہیں، اس لیے ڈائریکٹ ہم اس کا جواب دیکھتے ہیں جس کا جواب ہوگا آپشن نمبر 2، یعنی پہلے اشیاء کا قطعی علم ہوتا ہے مطلب ادراک ہوتا ہے، اس کے بعد میں ایک ہی قسم کی اشیاء کی معلومات میں سے ہر قسم کی خوبیوں کا تجزیہ کر کے کچھ مخصوص خوبیاں علیحدہ کی جاتی ہے، یعنی الف، اس کے بعد میں ہوگا اس کے بعد میں ہوگا بے یعنی علیحدہ کی گئی خوبیوں کی تعمیم کرنا، اس کے بعد میں ہوگا سے یعنی تصور کو مجرد شکل دینا، اور اس کے بعد میں ہوگا دال مطلب الفاظ کی شکل میں تصور کو ظاہر کرنا۔ مطلب یہ ہو گیا، اس میں آپشن نمبر 2 ہے جس میں جیم 2 مرتبہ آ چکا ہے۔ ایکچولی جیم پہلے ہوگا، پھر الف، پھر بے، پھر سے اور آخر میں دال۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 64۔ ذیل میں سے حافظے کے عکس کے مراحل سے متعلق کون سا بیان درست ہے؟ کیونکہ یہاں پہ تھوڑا ٹرانسلیشن کی غلطی ہوئی تھی اس لیے سوال تھوڑا مشکل لگ رہا ہے۔ اس کا صحیح جواب ہوگا ابتدائی حافظہ بعد کے حافظے کے عکس کے مقابلے کمزور ہوتا ہے۔ سوال نمبر 65 ہے، مسائل کے تدارک کے لیے ذیل میں سے کون سا بیان مددگار ہوگا؟ جب ہم کسی مسئلے کا حل کرنا چاہتے ہیں تو کون سا بیان صحیح ثابت ہوگا، مددگار ثابت ہوگا؟ اس میں آپشن نمبر جو 1 ہے کہ جب بھی ہمیں مسئلہ حل کرنا چاہیے ہمیں فیصلہ لیتے وقت خیالات کی بنسبت جذبات کو اہمیت دینا چاہیے، ایسا بتا رہا ہے، تو یہ بیان غلط ہوگا۔ دوسرا، ایک فرد مسائل حل کرنے کی بنسبت مسائل سے رائے فرار اختیار کرتا ہے، یہ بھی بیان غلط ہوگا۔ ایک فرد اپنی سہولت کے مطابق مفہوم اخذ کرتا ہے، یہ بھی بیان غلط ہوگا، کیونکہ تینوں بھی بیانات جو ہے یہ اگرچہ ہم کو مسائل کے تدارک کے لیے کس طرح سے کام کرنا چاہیے یہ نہیں بھی پتہ ہے تو بھی آپشن نمبر 1، 2 اور 3 جو ہے یہ نیگیٹو سینس کی طرف لے جا رہے ہیں، مطلب جو مسئلے کو حل کرنے کی کوشش ہی نہیں ہے،
تو اس لیے ظاہر سی بات ہے ہمارا آپشن نمبر 4 صحیح ہوگا. کوئی شخص کسی دوسرے پر یا اس کے خیالات کے بارے میں غیر جانبداری سے سوچتا ہے. مطلب اس کا ایکچولی مراٹھی میں کچھ اس طرح تھا کہ کوئی شخص یا واقعے سے متعلق غیر جانبداریت سے سوچنا. کسی شخص یا واقعے سے متعلق غیر جانبداریت سے سوچنا. تو ہمارا 65 کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 4. سوال نمبر 66. آموزش سے متعلق کون سا بیان نامناسب ہے؟ جو آموزش کی خصوصیت ہے ہم نے دیکھے کہ آموزش ایک برتاؤ کا علم ہے اور با مقصد ہوتا ہے. آپشن نمبر 2. سرگرمی کا اعادہ غیر ضروری ہے، کیونکہ ہم نے دیکھے تھے کہ آموزش کو بہتر بنانے کے لیے اعادہ بہت ضروری ہوتا ہے. تو بیان جو آپشن نمبر 2 ہے یہ نامناسب ہے. آپشن نمبر 3. آموزش کے لیے ترغیب کے طور پر انعامات کی اہمیت ہے، یہ بات بھی صحیح ہے. اور مقاصد کے حصول کے لیے جد و جہد کرنا لازمی ہے، جستجو جو ہم نے پڑھے تھے. تو آپشن نمبر 1، 3 اور 4 یہ آموزش سے متعلق صحیح بیانات ہیں. تو آپشن نمبر 4 جو ہے مقاصد کے حصول کے نظریے سے مقاصد کے حصول کی جدوجہد کرنا لازمی ہے، یہ بیان صحیح ہے. آموزش کے لیے ترغیب کے طور پر انعامات کی اہمیت ہوتی ہے، یہ بیان بھی صحیح ہے. اور آموزش ایک برتاؤ کا علم ہے اور بامقصد عمل ہے، یہ بھی صحیح ہے. تو آپشن نمبر 2 جو ہے سوال نمبر 66 کا سرگرمی کا اعادہ غیر ضروری ہے، یہ غلط ہے. اگلا سوال ہے سوال نمبر 66. مسلسل اور ہمار جہد پیمائش قدرے کے لیے ذیل کے حدود میں سے کون سی حد نامناسب ہے؟ نیچے جو ہے یہ ہماجہد قدر پیمائی جو ہے کنٹینیوس اینڈ کمپریہنسو ایویلیوشن جو ہوتی ہے، اس کی کون سی حد نامناسب، مطلب نیچے ہمارے پاس اس کی کچھ خامیاں دی گئی ہے، کچھ حدود دی گئی ہے، اور اس میں سے کون سی حدود جو ہے یہ نامناسب ہے، یہ ہم کو بتانا ہے. تو فالو اپ کی کمی ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے. جب بھی ایکچولی یہ سب سے بڑا المیہ ہے ہمارے ٹیچنگ پروسیس کا کہ ہم طلباء کو فالو اپ نہیں کرتے یا ان کو فالو اپ نہیں دیتے. والدین میں دلچسپی کی کمی پائی جاتی ہے، یہ بات بھی صحیح ہے. اور تعلیمی وسائل کا فقدان ہوتا ہے، تعلیمی وسائل بہت کم ہوتے ہیں بہت سی جگہوں پہ، اس لیے بھی اس طریقے کو ہم ہر جگہ رائج نہیں کر پاتے. تو یہ 3 جو ہے اس کی حدود ہے. لیکن آپشن نمبر 3 جو ہے سماج کا معیار کی ترقی پر زور دینا، یہ اس کی حد نہیں ہے. اس لیے ہم کہیں گے کہ سوال نمبر 66 کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3. شرح ربط اور اس کا مفہوم ظاہر کرنے والی مناسب سلسلہ وار جوڑی کون سی ہے؟ کو ریلیشن ایفیشینٹ سے متعلق یہ سوال ہے کہ 2 ویریبلس، دو متغیرات کے درمیان اگرچہ اس طریقے کی شرح ہو تو اس کا ہم کیا مفہوم حاصل کریں گے؟ تو اس میں 0.20 سے کم اگرچہ ربط ہوتا ہے تو اسے ہم قابل نظر انداز ربط کہتے ہیں، مطلب کسی بھی ٹائپ کا ربط نہیں ہوتا ہے. 0.20 سے لے کر 0.40 تک کا اگرچہ ہمارا رزلٹ آتا ہے، شرح آتی ہے، تو اس کو ہم کم ربط کہتے ہیں. اگر 0.40 سے لے کے 0.70 تک کا شرح آتی ہے تو اس کو ہم اوسط ربط کہتے ہیں. اور اگر 0.70 سے لے کے 1 تک +1 تک اگرچہ شرح آتی ہے تو اس کو ہم زیادہ ربط کہتے ہیں. یعنی کہ ہمارا صحیح جواب ہوگا پہلے کا آپشن جیم، دوسرے کا الف، تیسرے کا دال اور چوتھے کا بے. اس طریقے سے ہمارا آپشن نمبر 3 صحیح جواب ہوگا. سوال نمبر 69 ہے اسکینر کے مشروط تقویتی نظریہ پر مبنی طریقے میں کس مضمون کے جس حصے کو پڑھانا ہوتا ہے اس کا تجزیہ کر کے علم کے چھوٹے چھوٹے منازل میں تقسیم کر کے تدریس کی جاتی ہے؟ یہ سوال اس سے پہلے بھی آ چکا ہے اور اس کا صحیح جواب ہے پروگرامڈ ٹریننگ یا تدریجی طریقہ کار. آپشن نمبر 3 اس کا صحیح جواب ہوگا. سوال نمبر 70 ہے ذیل کے کون سے طریقے تدریس میں جماعتی کمرے نہیں ہوتے بلکہ مضامین کے کمرے ہوتے ہیں جس میں ضروری درسی کتابیں، مزید مطالعے کی کتابیں، حوالہ جاتی کتب، رسالے، مضمون سے متعلق نقشے اور تصاویر ہوتے ہیں. ان کے ساتھ ساتھ ماہر مضمون موجود رہتے ہیں اور تدریس کا کام جاری رہتا ہے. تو یہ جو طریقہ ہے اس کا تعلق ڈالٹن کے طریقے سے ہے. ڈالٹن کے طریقے میں یہ چیز آتی ہے. پروجیکٹ کا جو طریقہ ہوتا ہے اس میں بچوں کو عملی طور پر حصہ لینا، بچوں نے خود کر کے سیکھنا،
گروپ میں یا انڈیویجول بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں جماعتی کمرے نہیں ہوتے۔ گیری کا منصوبہ جو ہے ولیم وٹ نے لایا تھا، یہ جس کا جو اہم چیز ہے، یہ گیری کا منصوبہ جو ہے یہ ولیم وٹ نے لایا تھا، اور اس کی 3 بنیادی اصول تھے: ورک کام کرنا، اسٹڈی مطالعہ کرنا، اور پلے کھیلنا۔ مطلب اس کا جو پلان تھا، ان کا جو طریقہ تدریس تھا، اس میں 3 چیزوں پہ زور دیا جاتا تھا: ورک، اسٹڈی، پلے۔ ایسے مضامین ہوتے تھے اس میں جو طلباء کو خود کفیل بنائے، روزمرہ کی زندگی سے مربوط تعلیم دی جاتی تھی۔ تو یہ گیری پلان تھا۔ بنیادی تعلیم کا جو منصوبہ ہے، یہ مہاتما گاندھی کا پیش کردہ تھا، جس کے اندر کل طلباء کو خود کفیل بنانے کے لیے، روزمرہ کی زندگی سے مربوط تعلیم دینے کے لیے، ایک مثالی شہری بنانے کے لیے، اور اس کی خصوصیت یہ تھی کہ نصاب جو ہے وہ لچکدار ہوتا تھا۔ تو بنیادی تعلیم کا جو منصوبہ تھا یہ گاندھی جی نے پیش کیا تھا۔ تو اس ڈالٹن کا جو طریقہ ہے، اس میں اسے جو پیش کیا تھا ہیلن پارکھرسٹ نے پیش کیا تھا، اور جس کے اندر خود آموزی اور انفرادی مطالعے پہ زور دیا جاتا تھا۔ تو ڈالٹن کے طریقے کی اہم خوبی یہ تھی کہ کلاس کے مطابق کمرہ جماعت نہیں ہوتے تھے، پہلی کلاس کا، دوسری کلاس کا، تیسری کلاس کا، بلکہ مضامین کے لحاظ سے کمرے کے جماعت ہوتے تھے، اور ان کمروں میں اسی مضمون سے ریلیٹڈ تمام تر سہولیات میسر ہوتی تھی۔ تو ہمیں یہ بھی چیز یاد رکھنا ہے کہ ہیلن پارکھرسٹ نے ڈالٹن کے طریقے کو پیش کیا تھا، پروجیکٹ کا طریقہ جو ہے کلپیٹرک نے پیش کیا تھا، اور گیری کا منصوبہ جو ولیم وٹ نے پیش کیا تھا، اور بنیادی تعلیم کا منصوبہ جو ہے گاندھی جی سے تعلق رکھتا ہے۔ تو اس طریقے سے سوال نمبر 70 کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 1، ڈالٹن کا طریقہ۔ سوال نمبر 71 ہے، آخری بچپن سے متعلق درج ذیل میں سے کون سا متبادل درست ہے؟ تو آخری بچپن میں اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ ایک گروہ میں رہنے کا، ٹولی میں رہنے کا پیریڈ ہوتا ہے۔ ان بچوں کی سماجی استعداد جو ہے یہ اعلیٰ پیمانے کی ہوتی ہے۔ تو اعلیٰ پیمانے کی جو سماجی استعداد ہے یہ عنفوان شباب کا جو دور ہوتا ہے اس میں ہوتی ہے۔ ان کے اخلاقی برتاؤ کی پسندگی کا انحصار ہلکا بنانے میں نہیں ہوتا، بلکہ ہلکا بنانے میں ہی ہوتا ہے، اس لیے یہ آپشن بھی غلط ہے۔ آپشن نمبر 3 ہے، گروہ کے مفاد کے لیے والدین کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ یہ بات بالکل صحیح ہے۔ اس دور میں بچے جو ہے اپنے ہمجولیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر رہتا ہے، اور ایسے وقت میں اپنے والدین کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ اپنے ہم عمروں کی طرف راغب نہیں ہوتا، یہ بیان بھی غلط ہے، کیونکہ اس دور میں ہی وہ اپنے ہم عمروں کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے آپشن نمبر 3 جو یہ صحیح جواب ہوگا۔ سوال نمبر 72 جو ہے، درج ذیل متبادل میں سے کون سا متبادل طفولیت کی نشوونما کے لیے مفید اور مخصوص ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ سوال کٹ ہو گیا تھا۔ سوال نمبر 73 ہے، جین پیاجیٹ ذہنی نشوونما اور اس کے اجزاء کی جوڑی کا درست متبادل کون سا ہے؟ تو جین پیاجے نے جو ذہنی نشوونما، وقوفی نشوونما کا نظریہ دیا تھا، اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے سوال پوچھا گیا ہے۔ تو اس میں جو ہے بات چیت کرنے سے قبل کا مرحلہ 2 ہے، فعالی ہونے سے پہلے نمائندگی کا زمانہ، مقرون عمل کرنے کا مرحلہ، اور ذہنی نشوونما کا مرحلہ، ایسے 4 نام دیا اس نے۔ ایکچوئل میں ان چاروں کا تعلق جو ہے وہ جو جین پیاجے نے اپنے ذہنی نشوونما کے نظریے میں جو 4 اسٹیجز آف ڈیولپمنٹ بتائے تھے انہی سے ہے۔ اور ان اسٹیجز میں کون سا خوبی نظر آتی ہے وہ ہم کو ادھر دیا گیا ہے۔ الف ہے، نظریاتی مسائل کو حل کرتا ہے۔ بے جو ہے، کچھ حد تک تصور پیدا ہوتے ہیں۔ جیم جو ہے، بچہ محرکات کی درجہ بندی کرنا سیکھتا ہے، اور دال جو ہے، قدرتی واقعات سے نتائج عکس کرتا ہے۔ تو بات چیت کرنے سے قبل کا جو مرحلہ ہے اس کا تعلق ہوگا جیم سے، بچہ محرکات کی درجہ بندی کرنا سیکھتا ہے۔ لیکن چونکہ یہاں پر جیم آیا ہی نہیں ہے پہلے آپشن کے لیے کہیں بھی، تو دراصل آپشن نمبر 2 میں آپشن نمبر 2 جو اس کا جواب ہے اس میں پہلے کی جوڑی جو ہے جیم سے ہونا چاہیے۔ دوسرا، فعالی ہونے سے پہلے نمائندگی کا زمانہ، تو یہ کچھ حد تک تصور پیدا ہوتے ہیں۔ تیسرا جو پیریڈ ہے اس کا مقرون عمل کرنے کا مرحلہ، اس میں قدرتی واقعات سے وہ بچہ نتائج عکس کر سکتا ہے۔ اور چوتھا جو ہے ذہنی نشوونما کا مرحلہ، جو آخری سٹیج ہوتی ہے، اس میں بچہ نظریاتی مسائل کو حل کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے پہلی کی جوڑی جو ہے وہ جیم کے ساتھ ہونا چاہیے، دوسری کی بے، تیسری کی دال، اور چوتھی کی الف۔ سوال نمبر 74 ہے،
इंसानी नशोनुमा में विरासत का मुताला निहायत अहमियत का हामिल है। क्यों? तो बच्चे की शख्सियत, इस बयान को हमायत दर्ज झेल में से कौन सा मुतबादिल करता है, यह हमको देखना है। बच्चे की शख्सियत की नशोनुमा उसके वालिदैन और मुअल्लिम कर सकते हैं, ये बयान बिल्कुल गलत है, क्योंकि सिर्फ वालिदैन और मुअल्लिम ही बच्चे की शख्सियत की नशोनुमा नहीं कर सकते। बे जो है विरासत से हासिल होने वाली खूबियों का शख्सियत की नशोनुमा में कोई हिस्सा नहीं होता, ये भी बात गलत है, क्योंकि विरासत से जो खूबी हासिल होती है उसका शख्सियत की नशोनुमा में बहुत अहम रोल होता है। 3 है, फितरी बर्ताव शख्सियत की नशोनुमा का एक अहम अवामिल है। ये बयान बिल्कुल सही है कि इंसान को जो फितरी तौर पे जो खूबियाँ मिली होती है, पैदाइशी तौर पे जो खूबियाँ मिली होती है, उनका शख्सियत की नशोनुमा में एक अहम किरदार होता है। ऑप्शन नंबर 4 है, शख्सियत की नशोनुमा में ज़हानत विरासत पर मुनहसिर नहीं होती। तो शख्सियत की नशोनुमा में ज़हानत जो है ये विरासत पर ही मुनहसिर होती है, और ज़हनी नशोनुमा जो है वो माहौल पर मुनहसिर होती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 जो है ये इस बयान की हिमायत करता है। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 75 है, अल्फ्रेड बीने के मुताबिक मसाइल हल करते वक्त दिमाग में ज़ैल से कौन से नजरिए से मदद नहीं लेता। तो एक्चुअली अल्फ्रेड बीने ने जब ज़हानत से मुतालिक अपनी तारीफ पेश की, तो ज़हानत से मुतालिक उसने कहा था कि गौर खौस करने की एक ताकत है, यानी ज़हानत जो है ये गौर खौस करने की एक ताकत है, इसलिए ज़हानत की वजह से मखसूस तरीके से हम मसला हल करते हैं। तो मसले को उसने जो 3 नुकात उसमें बताए थे ज़हानत की तारीफ के वक्त, पहली चीज थी मसले को हल करने के मकसद से मखसूस तरीकों से कोशिश करना, जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है कि मसाइल हल करने के मकसद से मखसूस तरीकों का इंतखाब करना। पहली बात बताया था उसने। दूसरी बात यह बताया था कि बाअमल होकर मुताबिकत पैदा करना, जो पहले ऑप्शन में दिया है कि मसाइल हल करते वक्त फाल रहते हुए, फाल होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, और जब मुताबिकत करना चाहिए। उसके बाद उसने बताया था खुद मुहासिबा करना और होने वाली गलतियों को दुरुस्त करना, जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में है, खुद का मुहासिबा करना और जरूरत के मुताबिक दानिस्ता गलतियों की इस्लाह करना। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 जो है ये ज़हानत की डेफिनेशन करते वक्त अल्फ्रेड बीने ने बताया था। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है अलहदा हिस्सों को यकजा करके तरकीब करना, ये बात अल्फ्रेड बीने ने अपनी बयान में नहीं बताई थी, इसलिए सवाल नंबर 75 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 76 है, ज़हनी आजमाइश के लिए यानी जो इंटेलिजेंस की जो टेस्ट ली जाती है उसमें बसरी नमूने, मतलब वो नमूने जिनको हम देख सकते हैं, इनसे मुतालिक इनको किसने पेश किया था। तो इसका सही जवाब है गॉल्टन। सवाल नंबर 76 का ऑप्शन होगा 2। सवाल नंबर 77 है, भारतीय माहिर नफ्सियात दिलीप सिंह ने जज्बाती ज़हानत को समाजी ज़हानत फर्ज करते हुए उसके बारे में कुछ राय पेश की है, इनमें से कौन सी राय गलत है। तो भारतीय माहिर नफ्सियात दिलीप सिंह ने जो समाजी ज़हानत से मुतालिक अपनी राय पेश की थी वो इस तरह थी कि जज्बाती ज़हानत एक सलाहियत है, ये बात सही है। इसके ज़रिए खुद के और दूसरे के जज्बात की कदर की जा सकती है, ये बात भी सही है। जज्बात के दरमियान इम्तियाज फ़र्क महसूस कर सकते हैं, ये बात भी सही है। और जज्बात के इज़हार के लिए कौन से तरीके अपनाएं, इसकी रहबरी माहिरीन से हासिल की जाए। चूँकि जज्बात का इजहार हम किस तरीके से करेंगे, इसके लिए हमें खुद इस लिहाज से मुताला करना होता है, खुद इस लिहाज से कोशिश करना होती है। माहिरीन से इसमें रहबरी हासिल करने की ज़रूरत नहीं होती, ऐसा भारतीय माहिर नफ्सियात दिलीप सिंह ने बताया था। इसलिए सवाल नंबर 77 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। झैल में से सवाल नंबर 78 है, झैल में से कौन सी मिसालें बाहमी इंफरादियत की तफरीक को ज़ाहिर करती है। तो एक्चुअली झैल में से कौन सी मिसालें जो है खुसूसियत के तनासुब को अलग ज़ाहिर करती है। कौन सी ऐसी खुसूसियत है जिसमें अलग अलग तनासुब आया है, अलग ताल्लुक आया है, इसको ज़ाहिर करती है। तो पहला है सचिन को इल्म हिसाब करने में दिलचस्पी है। दूसरा है ऋतुजा को गाड़ियों की आवाज़ से गाड़ियाँ पहचानने का शौक है। सारा को गाना सुनने का शौक है। चौथा है मार्थिक को बास्केटबॉल खेलना पसंद है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 है, इसमें ऋतुजा का जो शौक है उसमें एक मखसूस किस्म की उसके अंदर महारत पैदा हो गई है। बाकी के तीनों ऑप्शन में अभी दिलचस्पी या शौक है, महारत पैदा नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे
رتوجا کو ایک مہارت پیدا ہو گئی ہے، اس لیے جو اس کی خصوصیت ہوگی، یہ اس کے جو خصوصیت کا تناسب ہوگا وہ الگ ہوگا. اس لیے ہمارا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 2. سوال نمبر 79 ہے، بہترین فن پارے ادب کی تخلیق اور مہم جوئی کے پس پشت کام اور جسمانی تحریک ہوتی ہے، ایسا خیال ذہن میں سے کس ماہر نفسیات نے پیش کیا؟ دیکھو، لنڈسے نے جو ہے تحریک کی تعریف کیا تھا. لنڈسے نے تحریک کی تعریف میں کہا تھا کہ کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو ہماری اندرونی طاقت ہمیں ترغیب دیتی ہے وہ تحریک ہے. اس کے علاوہ اس کے تعلق سے یہاں پہ جو لفظ آیا ہوا ہے کام اور جسمانی تحریک، تو ایکچولی کام جو لفظ یہاں پہ آیا ہے یہ کام نہیں بلکہ جنسیاتی ضرورت ہے. انسان کی جو جنسی ضرورت ہے، وہ جنسی ضرورت پہ سب سے زیادہ جو زور ہے وہ سگمنڈ فرائڈ نے دیا تھا، کیونکہ انسان جو بھی کر رہا ہے، انسان کی جو بھی اندرونی تحریک ہے وہ اس کے جنسی ضرورت کو اس جنسی ضرورت کی تکمیل کرنے کے لیے تمام تر قسم کی تحریکات ہے، اور جس کو سماجی درجہ دینے کے لیے شادی کی جاتی ہے، ایسا سگمنڈ فرائڈ نے بتایا تھا. تو بہترین فن پارے ادب کی تخلیق اور مہم جوئی، یہ تمام کام جو بھی کر رہا ہے انسان، اس کے پیچھے جو تحریک کام کر رہی ہے وہ اس کی جنسی تحریک ہے، جسمانی تحریک ہے، ایسا سگمنڈ فرائڈ نے بتایا تھا. سوال نمبر 80، توجہ کی نوعیت سے متعلق ذیل میں سے کون سا بیان نامناسب ہے؟ دیکھو، توجہ کی اس کے متعلق اس سے پہلے بھی توجہ کی جو الگ الگ نوعیت ہے وہ ہمارے سامنے آ چکی ہے، اور ابھی بھی ہم اس کی کچھ نوعیت دیکھنے کی کوشش کریں گے. تو سوال نمبر 80 میں جو توجہ کی نوعیت سے متعلق بات کی گئی ہے، توجہ کی جو 7-8 نوعیت ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ توجہ جو ہے بیرونی اشیاء کے ساتھ ساتھ اندرونی نفسیاتی عوامل، غور و خوض کرنا، سوچنا، جذبات، پیاس، بھوک، تخیل وغیرہ، ان تمام چیزوں پر مرکوز ہوتی ہے. مطلب ہماری توجہ جو یہ صرف باہر کی چیزوں پہ مرکوز نہیں ہوتی ہے، صرف اندرونی چیزوں پر مرکوز نہیں ہوتی ہے، بلکہ جو نفسیاتی عوامل ہے جیسے غور و خوض کرنا، جذبات، فکر، تخیل، ان پر بھی، بھوک، پیاس، ان پر بھی ہماری توجہ مرکوز ہوتی ہے. توجہ جو ہے ایک نفسیاتی عمل ہے، قلبی طاقت نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ ایک نفسیاتی عمل ہے. جب بھی انسان بیدار ہوتا ہے، جب وہ جاگتا ہے تو اس کی توجہ مسلسل جاری رہتی ہے. مطلب توجہ جو ہے انسان کے جب بیداری کی حالت ہوتی ہے، شعوری حالت ہوتی ہے، اس وقت وہ مسلسل جاری رہتی ہے. توجہ جو ہے تمام نفسیاتی عمل کے لیے ضروری ہے. توجہ کی خوبیاں دیکھ رہے ہیں، ہم نوعیت دیکھ رہے ہیں کہ نفسیاتی عمل جتنے بھی ہیں ہمارے، ان کے لیے توجہ ضروری ہے. ایک وقت میں ایک ہی پہلو پر توجہ مرکوز ہوتی ہے. ہماری توجہ الگ الگ پہلو پر مرکوز نہیں ہو سکتی، الگ الگ طرف جاتی ہے، لیکن کسی ایک چیز پر جس میں ہماری دلچسپی زیادہ ہوتی ہے یا کوئی اور وجہ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ایک ہی چیز پر ہماری توجہ مرکوز ہوتی ہے. تو ایک وقت میں ایک ہی چیز پر توجہ مرکوز ہوتی ہے. توجہ ایک انتخابی عمل ہے، مطلب ہم خود سلیکشن کر کے کسی چیز پر توجہ مرکوز کرتے ہیں، اور کسی ایک چیز پر زیادہ دیر تک توجہ مرکوز نہیں رہ سکتی. اور توجہ جو ہے یہ عمل، علمی، عملی اور جذباتی تینوں بھی طرح کی ہوتی ہے. توجہ جو ہے یہ علمی مطلب نالج سے ریلیٹڈ، عملی ایکشن سے ریلیٹڈ، جذباتی تمام طرح کی ہوتی ہے. تو یہ جو ہے توجہ کی خصوصیات ہے. اس میں ہمارے پاس جو آپشن دیے ہوئے ہیں، توجہ کی نوعیت سے متعلق درج ذیل میں سے کون سا بیان نامناسب ہے یہ پہچاننا ہے ہم کو. جذبات اور بیداری، فکر اور تخیل، ان باتوں کا شمار توجہ میں نہیں ہوتا. تو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ان باتوں کا شمار توجہ میں ہوتا ہے، اس لیے ہمارا صحیح جواب آپشن نمبر 1 ہوگا. یہ بھی بتایا گیا تم کو توجہ جو قلبی طاقت نہیں ہے بلکہ ایک نفسیاتی عمل ہے. یہ بھی بتایا گیا کہ توجہ کے بغیر دیگر کوئی بھی نفسیاتی عمل ممکن نہیں ہے. اور توجہ کا جو عمل ہے یہ عملی بھی ہے، علمی بھی ہے اور جذباتی بھی ہے. اس طریقے سے ہمارا جو آپشن نمبر 1 ہے یہ سوال نمبر 80 کا صحیح جواب ہوگا. انگلینڈ میں آکسفورڈ کے قریب پرسے کے مقام پر اسکول کھول کر تقریر، مکالمہ، ڈرامہ وغیرہ کے طریقے کا استعمال کر کے کھیل کے ذریعے سکھانے کی ابتدا ذیل میں سے کس نے کی؟ تو دیکھیے، کھیل کے ذریعے تعلیم اور مکالمے ہوں
ड्रामे हो, तकारीर हो, इन चीज़ों को भी सोशल गेम्स ही माना जाता है, सोशल प्लेज ही माना जाता है। तो इनके जरिए जो तालीम देने का तरीकाकार था वो इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड से करीब पर्सी के मुकाम पर, एक्चुअली पर्सी के मुतालिक कंफ्यूजन है, लेकिन ऑक्सफोर्ड के करीब जो है ये तरीका जो है कॉडवेल कुक ने शुरू किया था। कॉडवेल कुक ने अपनी एक किताब द प्ले वे में इसके ताल्लुक से मुख्तलिफ चीज़ें लिखी है। और कॉडवेल कुक का मानना था कि बच्चों को ये जो तालीम दी जा रही है रस्मी तालीम, इसकी बजाय खेल खेल में तालीम दी जाए, और इसको प्रैक्टिकली इसको शुरू भी किया था कॉडवेल कुक ने अपनी स्कूल में। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन था हेलन पार्कहर्स्ट, इससे पहले हमने देखा कि हेलन पार्कहर्स्ट का ताल्लुक जो है वो डाल्टन मेथड से है। मॉन्टेसरी के ताल्लुक से भी हमने इससे पहले भी देखे, मारिया मॉन्टेसरी जो है इनका जो जोर था आज खुद सीखना, आलात की मदद से तुलबा को खुद सीखने का मौका दिया जाए, इस चीज पे जोर दिया था मारिया मॉन्टेसरी ने, जिन्होंने डायडैक्टिक नामी आला इस्तेमाल किया था और उस आले की मदद से तुलबा को सीखने के मौके दिए जाते थे। और इसमें मारिया मॉन्टेसरी के तरीके में असातिज़ा जो इन छोटे बच्चों के इब्तिदाई तालीम में पढ़ाने वाले जो असातिज़ा है उनकी तरबियत का भी खास ताल्लुक मारिया मॉन्टेसरी से है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखना है। इसमें एक ऑप्शन नहीं है, लेकिन फ्रोबेल के बारे में बताना भी ज़रूरी है कि फ्रोबेल को किंडर गार्डन का मौजिद कहा जाता है। किंडर मतलब बच्चे, और गार्डन तो हम जानती है बागीचे अथवाल जिसे कहा जाता है, जिसके अंदर मतलब ये माना जाता है कि बच्चे जो है किसी गार्डन के दरख्त, पौधे या फूल है और उनकी जो परवरिश सही तरीके से करने की जिम्मेदारी है जो माली पर है, और वो माली मतलब उसका उस्ताद होता है। फ्रोबेल ने खेल के जरिए इब्तिदाई तालीम पर जोर दिया था और उसने ही 1837 में पहली स्कूल जारी की थी जर्मन। तो सवाल नंबर 81 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 कॉडवेल कुक। सवाल नंबर 82 है, तुलबा में इक्तिसाब अच्छी तरह से होने के लिए मौलिम को अपने मजमून पर अबूल हासिल होना ज़रूरी है। ऐसी राय झेल में किसने अपने तदरीसी नमूने में पेश की? इसका सही जवाब है विलियम ग्लेस्टर, ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 83 है, जब तुलबा की खूबियों की नशोनुमा करके उनके मुस्तकबिल की ज़िंदगी को मालामाल किया जाता है और उसके ज़रिए समाजी माहौल और जुमला माहौलियात से ताल्लुक़ पैदा करने में मदद की जाती है, तब झैल में से कौन से तदरीसी नमूने का इस्तेमाल होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 ज़ाती नमूने। ज़ाती नमूने क्यों है, मालूमाती नमूने की क्या अहमियत है, बर्ताव में तब्दीली के नमूने से के ताल्लुक से और समाजी बाहमी सरगर्मी के नमूने के ताल्लुक से हमारी जो DTED की नफ्सियात की किताब है उसमें डिटेल दिया गया है, इसलिए इस चीज़ पर ज़्यादा तफसील से जाने की ज़रूरत नहीं है। सवाल नंबर 84 है, नाबीना तुलबा की तदरीस करते वक्त मौलिम को झैल में से कौन से उसूलों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? नंबर 1, जाहिद महरकात मतलब मैक्सिमम स्टिमुलस उनको देने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा महरकात उनके सामने पेश किए जाए। मजमूई हिदायत, ये भी बात सही है। नंबर 3 है गैर मुरई मतलब मुजरद तरीके से पढ़ाना, ये बात नहीं है बल्कि हमको उनको ठोस तरीके से पढ़ाना चाहिए। अब नंबर 4 ज़ाती अमल प्रैक्टिकल अमल होना चाहिए। तो यहाँ पर सवाल नंबर 84 का जो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही जवाब होगा। सवाल नंबर 85 है, तुलबा में तालीम में पिछड़ापन आने की झैल में से कौन सी स्कूली वजह नहीं है? स्कूल का इंतजामिया का नाकिस होना ये वजह हो सकती है, तालीमी वसाइल का फकदान होना ये वजह भी हो सकती है, और सुपरवाइज़र और दीगर अज़िज़ा की हमदर्दी का ना होना ये वजह भी तुलबा के पिछड़ेपन की हो सकती है। ये बच्चे जो तालीम में बिछड़ जाते हैं उनके अंदर पिछड़ापन आता है, उसके पीछे ये 3 वजह जो स्कूली वजह है। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 जो है सरपरस्तों का गैर तालीम याफ्ता होना ये स्कूली वजह नहीं है, ये वजह ही मुश्किल से बनती है, क्योंकि ऐसा बार बार हम देखते हैं कि बच्चे अगर सरपरस्त अगर गैर तालीम याफ्ता भी है तो उनके बच्चे जो है तालीम में तरक्की बताते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही जवाब होगा। सवाल नंबर 86, ज़ाती मुशाहिदे के तरीके के बारे में झैल में दिए गए बयानात में से कौन सा बयान नामुनासिब है? नामुनासिब बयान को पहचानना है हमको, चूंकि ज़ाती मुशाहिदा मतलब खारजी मुशाहिदा है,
نمبر 1 خود کی کمیوں کا ازالہ کر سکتا ہے. یہ بات صحیح ہے کہ ہم جب اندرونی مشاہدہ کرتے ہیں، ذاتی مشاہدہ کرتے ہیں، تو ہماری کمیاں کیا یہ ہمیں معلوم ہوتی ہے اور اس کی مدد سے ہم ہماری کمیوں کو دور کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. اس طریقے کے خالق جو ہے ولیم ہنٹ اور ٹیچنر ہے، یا پھر کچھ غلط نام لکھا ہے لیکن اس کے جو خالق ہے ولیم ہنٹ اور ٹیچنر ہے. آپشن نمبر 3 ہے اخذ کردہ نتائج کو دوبارہ جانچا جا سکتا ہے. یہ بھی نامناسب بیان ہے کیونکہ جو اخذ کردہ نتائج ہے ان کو ہم دوبارہ نہیں جانچ سکتے. ذاتی مشاہدے میں اخذ کردہ نتائج کو دوبارہ نہیں جانچ سکتے. اور آپشن نمبر 3 ہے یہ طریقہ شخصی نہ ہوتے ہوئے معروضی ہے. ایکچول میں یہ طریقہ شخصی ہے، معروضی نہیں ہے. آپشن نمبر 4 جو ہے اس کا صحیح جواب ہوگا کیونکہ یہ جو ذاتی مشاہدے کے طریقے میں ہم میرے کمیوں کا پتہ لگے کہ اسے دور کر سکتے ہیں. اسے خالق جو ہے ولیم ہنٹ اور ٹیچنر ہے. اور جو اخذ کردہ نتائج ہے اس کو دوبارہ نہیں جانچا جا سکتا. یہ تینوں باتیں اس سے ریلیٹڈ ہے. لیکن یہ طریقہ شخصی نہ ہوتے ہوئے معروضی ہے، یہ بیان غلط ہے. ایکچول میں آپشن نمبر 3 میں لفظ نہیں ہونا چاہیے. تو اگرچہ ہم اردو کے ٹرانسلیشن کے حساب سے دیکھتے ہیں تو آپشن نمبر 3 اور آپشن نمبر 4 دونوں بھی جواب ہو گئے. چونکہ مراٹھی کے پیپر میں اس طرح کا تھا کہ اخذ کردہ نتائج کو دوبارہ نہیں جانچا جا سکتا، اور یہ بیان ذاتی مشاہدے کے تعلق سے صحیح ہے کہ ہم دوبارہ اس کو چیک نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے کوئی پروف نہیں ہوتا ہے. تو آپشن نمبر 3 اور 4 اردو کے ٹرانسلیشن کے لحاظ سے صحیح جواب ہو گئے، لیکن صحیح جواب اس میں بھی جو ہے وہ آپشن نمبر 4 ہے. سوال نمبر 87 شخصیت پر اثر انداز ہونے والے سماجی نفسیات کے اجزاء کا مناسب گروہ کون سا ہے؟ تو سماجی نفسی عوامل جو شخصیت کی نشو و نما پر اثر انداز ہوتے ہیں ان میں خاندان، اسکول، پڑوسی، ہم عمر ساتھی، ثقافت یعنی ہماری تہذیب کا شمار ہوتا ہے. تو یہاں پر ہمارا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3 خاندان، پڑوسی اور تہذیب. خاندان، پڑوسی اور تہذیب کے ساتھ ساتھ اسکول اور پیئر گروپس جو ہے، ہم عمر ساتھی جو ہے، یہ بھی سماجی نفسیاتی عوامل ہے جن کا شخصیت پر اثر ہوتا ہے. سوال نمبر 88 ذیل کے کون سے بیان میں سے فلینڈرز کے بین العمل کے تجزیے کا فائدہ نہیں ہوتا؟ ہم نے پچھلے پیپر میں فلینڈرز کا جو بین العمل کا تجزیے کا عمل ہے، تجزیے کا جو تھیری نظریہ پیش کیا تھا، اس نے تو اس سے متعلق دیکھے تھے کہ کمرے جماعت میں یا باہر سے معلم اور طلباء کا جو بین العمل ہوتا ہے اس کا مشاہدہ کیا جاتا ہے. اس طریقے میں مشاہدہ جو کرنے والا ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہوتی ہے. مشاہدے کو مسلسل کرنا ہوتا ہے، اور چونکہ اس کے متعلق ہم نے اس سے پہلے بھی ڈیٹیل میں دیکھے ہیں، تو ابھی ہم اس کے آپشنز دیکھتے ہیں. براہ راست جماعت میں جاتے ہوئے نتائج اخذ کیے جاتے ہیں. یہ جماعت میں نہ جاتے ہوئے بھی اس کی ویڈیو شوٹنگز یا ریکارڈنگ کر کے بھی ہم اس کے نتائج اخذ کر سکتے ہیں. جماعت میں سماجی ماحول کا مطالعہ کر سکتے ہیں. سماجی ماحول ہی ہوتا ہے ہمارے جماعت کے اندر. اساتذہ کی تربیت کے لیے یہ طریقہ ناقابل استعمال ہے. یہ بیان غلط ہے کیونکہ اساتذہ کی تربیت کے لیے یہ جو طریقہ ہے یہ بہت ہی بہتر طریقہ ہے. اب میٹرک بیل کی مدد سے اساتذہ کے برتاؤ میں اصلاح کی جا سکتی ہے. اس طریقے میں معلم کو بتایا جاتا ہے کہ اس کا سماجی ماحول میں کتنا حصہ تھا، اس کا ٹاکنگ ٹائم کلاس کے اندر کتنا تھا، اس کے بولنے میں اور عمل میں ہم آہنگی تھی یا نہیں تھی. جیسے کہ اگرچہ وہ فرض کر رہا ہے کہ بچوں آپ کو اس نقشے کو دیکھ کر سوالات کے جوابات دینا ہے، اور اگرچہ وہاں پہ نقشہ نہیں ٹنگوایا، اس کا مطلب اس کے بولنے میں اور عمل میں ہم آہنگی نہیں تھی. تو ان ہم آہنگی وغیرہ کا بھی مطالعہ کیا جاتا ہے، اور اس سے معلم کو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے جو طریقہ تدریس ہے یا جماعت کے اندر اس کا جو طریقہ ہے اس میں کس طریقے سے درستی لائی جا سکتی ہے. تو سوال نمبر 88 کا ہمارا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3. سوال نمبر 89 اگر ایک طالب علم تعلیمی شعبے میں زیادہ کامیابی حاصل کر سکے تو کسی ایک کھیل میں غیر معمولی کامیابی حاصل کر کے تعلیمی شعبے میں ہوئی ناکامی کا ازالہ کرتا ہے. یہ چونکہ اس سے پہلے بھی ہمیں تلافی، کمپنسیشن، یہ ہمارا جو ڈیفنس میکینزم، تحفظ کا جو ہمارا نظام ہے اس کا ایک جز ہے جس میں ازالہ ہوتا ہے. ازالہ مطلب تلافی کرنا. کسی ایک جگہ اگرچہ ہم ناکام رہ جاتے ہیں
تو کسی دوسرے میدان میں اس کمی کو پورا کرنا، اسے ازالہ کہا جاتا ہے. تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2. ریشنلائزیشن بھی ہم نے دیکھی ہے، پروجیکشن بھی ہم نے دیکھی ہے، اور ڈسپلیسمنٹ بھی ہم نے دیکھے ہوئے ہے، اس لیے اس پہ زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں. اور سوال نمبر 90 ہے، کسی مضمون کے تجربات کا، حالات کا اور عملی کا مجموعی طور پر خیال کیے بغیر ادراک ہو کر، دیکھو یا پہ حالات کا اور عمل کا مجموعی طور پر ہم کو مشاہدہ کرنا ہے، مجموعی طور پر سوچنا ہے. بامعنی معلومات پیدا نہیں ہوتی اور اس کے بارے میں ہی بصیرت نہیں آتی. یہ منتقلی کے کون سے نظریات کے مطابق ہے؟ تو ہم کو معلوم ہے بصیرت کا تعلق جو ہے گیسٹالٹ کے نظریے سے ہے. اس کا ہمارا صحیح جواب ہوگا گیسٹالٹ کا نظریہ منتقلی. تو الحمدللہ یہاں پر ہمارے 30 سوالات مکمل ہوئے. چونکہ ابتدائی حصے میں تھوڑا سا پرچہ مطلب سوالات کچھ دوسرے سامنے نظر آ رہے ہیں اور بیان کچھ الگ نظر آ رہا ہے، تو آپ اپنے سامنے پرچہ رکھیے اور بیان کو سنیے اور اس کے لحاظ سے ایڈجسٹمنٹ کیجیے. الحمدللہ یہاں پر ہمارے سوالات ختم ہوئے. السلام علیکم.